سر شیخ صاحب، یہ آپ کو کس نے کہا امریکہ نے اڈے مانگے ہیں؟ یہ کس نے کہا تھا کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں؟ حکومت میں کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک حکومتی سٹیٹمنٹ یا امریکی حکومت کا کوئی سٹیٹمنٹ، یہ پتہ کہاں سے چلا؟ اگر آپ کو نہیں یاد تو میں آپ کو یاد دلا دوں گا کہ کس نے کہا کہ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے؟ عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ تو حیرانی والی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کس نے کہا تھا۔ میں نے خود سنا عمران خان کو انٹرویو جو امریکنز اس نے جرنلسٹ کو دیا، ٹی وی اینکر تھے یا جرنلسٹ تھے، انہوں نے کہا جی ہم اڈے نہیں دیں گے۔ وہ انہوں نے سوال پوچھا تو انہوں نے کیوں یہ کہا؟ اور ایک کیا 22 کروڑ میں سے ایک بندے کے پاس یہ نہیں سر، یہ میں سوال کچھ اور ہے سر۔ سوال یہ ہے کہ سر میری معذرت کے ساتھ سر ذرا کلیئرٹی لیں، کس نے کہا پاکستان میں کہ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ میں تو نہیں، یہ جواب دینے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم اڈے نہیں، جب کسی نے نہیں کہا تو یہ جواب کیا دینا تھا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے؟ کیوں اپنے آپ کو اس چکر میں ڈالا؟ جب انہوں نے مانگے ہی نہیں تو یہ کیوں ضروری تھا یہ بات؟ سر دیکھیں، وہ تو سر ایک سوال ہے، اس نے کہا جی اگر امریکہ اڈے مانگے تو آپ دیں گے؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں دیں گے۔ اس میں کیا غلط ہے؟ امریکہ اڈے مانگے گا تو آپ دیں گے؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں دیں گے۔ اس کو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک پارلیمنٹ ہمارا جمہوری ملک ہے، ہم سب سارے مشورہ کریں گے اور جو ملک کے مفاد میں ہوگا وہ فیصلہ کریں گے۔ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک اتنی بڑی دنیا کا ملک ہے جو آپ کا ٹیلی فون سننے کو تیار نہیں ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ٹیلی فون آپ کو کریں۔ تو ابھی تک جب سے انہوں نے حکومت لی ہے، کوئی 6 مہینے ہو رہے ہیں، تو اس وقت تک آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے۔ سر میں آپ کو یاد دلا دوں، اس سے عمران خان صاحب کے ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے سے ایک ہفتہ پہلے مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے کہ اڈے دے کر کوئی بلنڈر تو نہیں کیا جا رہا، قومی مفاد کا سودا تو نہیں کیا جا رہا، کیونکہ بین الاقوامی اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں اور آپ کی خاموشی اور آپ اس کی تردید نہیں کر رہے۔ یہ مطالبہ مریم نواز کا تھا۔ احسن اقبال صاحب نے الزام لگایا کہ اڈے دے دیے گئے ہیں اور یہ ہمیں امریکی سینیٹرز سے پتہ چلا ہے اور یہ پاکستان کا سودا ہوا اور پتہ ہی نہیں چلا پارلیمنٹ کو۔ اور فضل الرحمان صاحب نے الزام لگایا کہ 2 جگہ بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہ اڈے دیے جا چکے ہیں امریکہ کو۔ یہ تو سر آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے، سارے پیپلز پارٹی نے بھی مطالبہ کیا تھا۔ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، میں اسمبلی میں موجود ہوتا ہوں، میں نے تو کوئی کسی کا بیان اسمبلی میں نہیں سنا۔ باقی تو یہ اگر کوئی انتخابی جلسوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا۔ ملک کو دیکھیے بڑا امپارٹنٹ ہے سر، میڈیا سے گفتگو میں یہ باتیں ہوئی ہیں۔ جی ہاں، تو میڈیا سے میں وہی تو کہہ رہا ہوں۔ یہ عمران خان نے بھی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ نہیں، میں نہیں دے رہا۔ کیا پارلیمنٹ کس لیے ہے اگر یہ ساری باتیں باہر ہو جانی ہیں؟ کسی نے کچھ کہہ دینا کہ یہ اتنا بڑا کروشل میٹر ہے۔ آج تک IMF ہم سے خوش نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے کہا ہم ریویو کریں گے 3 مہینے بعد۔ FATF روز ہمیں یقین دہانی کرائی جاتی ہے، FATF میں ہم موجود ہیں، وہ ہم گرے لسٹ میں ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے ہم اپنے ملک کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں اکثر اپنے کبھی یہ انائیں صرف اگر رہیں گی کہ ہم ٹیلی فون کال کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم خود نہیں ٹیلی فون کریں گے اتنے بڑے ملک کے ساتھ، مجھے بتائیے کہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ اپنے ملک کو آپ کہاں پہنچا رہے ہیں؟ ہم 1990 میں انڈیا سے 4 گنا، انڈیا ہم سے 4 گنا تھا، آج وہ 10.5 گنا ہو گیا۔ آج جب ویتنام 30 سال پہلے اس نے اپنی آزادی لی، ان سے جنگ سے وہ نکلے، تو آج وہ 5.5 گنا ہو گئی ہے اکانومی۔ 100 کا 550 ہو گیا ہے 30 سال میں۔ انڈیا 250 ہو گیا ہے 100 کا، بنگلہ دیش 100 کا 250 ہو گیا ہے، ہم 160 تک پہنچے ہیں۔ ہم اپنی اناؤں کے پیچھے اپنے لوگوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ہماری لوگوں کا، عوام کا کیا حالت ہے؟ ہماری انکم پر کیپٹا میری بات کرنے دینا عمران، مجھے بات تو کرنے دینا، میری بات ختم سر۔ یہ آپ نے ہر پروگرام میں یہ بات بتائیے مجھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ $2200 پر کیپٹا بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ ہم یہ ضد میں، اناؤں میں، اور یہ کہ ہم فلاں سے نہیں ڈکٹیشن لیں گے فلاں۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ اتنے بڑے جو ملک ہیں، جو جاپان ہے یا جو کوریا ہے، میں وہاں اکثر وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، یا جو باقی سارے کیا دنیا میں اتنی بڑی، دیکھیے ہم بالکل انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن کوئی فیصلہ جو ہے وہ کوئی ایک شخص اگر کر لے گا تو 22 کروڑ لوگوں پہ وہ بائنڈنگ ہوگا کیا؟ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں یہ فیصلے ہوتے؟ چھوٹے بات تو پارلیمنٹ۔ میرا سوال پھر وہی ہے نا سر، آپ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ بات بتاؤ، اس نے آپ کو بتا دی۔ اب اس میں کیا پرابلم؟ یعنی آپ مطالبہ ہی نہ کرتے نا۔ دیکھیں جب مطالبہ احسن اقبال اور مریم نواز اور پیپلز پارٹی کر رہی تھی یا فضل الرحمان کر رہے تھے، بھی پاکستان کے گرے لسٹ میں جانے کا خطرہ تھا اور یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ ہم اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، اس کی کمزور حکومت ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اب اس نے جواب دیا آپ کو۔
اب جب جواب دیا تو آپ کہتے ہیں جواب کیوں دیتے ہو؟ بات یہ عمران دیکھیے کوئی بھی انڈیویجول ہو، کوئی کچھ بھی ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، کسی بھی انڈیویجول کی ذاتی رائے اس پہ امپوز نہیں ہو۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سب لوگ جو مشترکہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس کو اپنے ملک کو ہم کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ اڈے نہیں دیں گے، دوسرا کوئی کہہ دے کہ آپ جواب دیں، اس طرح نہیں۔ جو بات ہونی ہے آفیشیل اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ہونی چاہیے، اور بڑے بڑے قابل لوگ دماغ وہاں بیٹھے ہیں، سب مل کے کوئی ڈیسیجن لیں۔ ہم نے پہنچایا اپنے ملک کو کہاں ہے؟ میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا اب میں سر ایک چیز رکھوں، کیا اب ہماری پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ امریکہ کو اڈے دے دیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پارلیمان یہ فیصلہ کبھی بھی کر سکتی ہے کہ امریکہ کو اڈے دے دیں؟ میں نہیں، دیکھیے فیصلہ تو جب سعودی عربیہ نے یمن پہ ہم سے مدد مانگی تھی اور فوجیں جو مانگی تھی، تو ہم پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا تھا نا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارا پڑوسی ملک بھی ایران بھی ہے اور ہم اس جنگ میں نیوٹرل رہیں گے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی اچھا فیصلہ کریں گے نا، جو پارلیمنٹ کا وزن ہوگا، پیچھے بیکنگ ہوگی، تو اس فیصلے کی اہمیت ہوگی۔ جی بٹی صاحب، کوئی انڈیویجول فیصلہ، جی ٹھیک ہے، وہی فیصلہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہی ہوگا، ہو سکتا ہے وہی ہو، لیکن سر اس کے اوپر بیکنگ لیں آپ۔ اس کے اوپر میرا پوائنٹ سر پھر وہی ہے کہ امریکہ کبھی اڈے نہیں مانگے، اور پاکستان کے کسی سیاستدان نے کلیم نہیں کیا کہ امریکہ اڈے مانگ رہا ہے۔ کیسر شیخ صاحب، یہ جو برطانیہ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر طالبان وہاں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں افغانستان پہ، تو ہم ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ طالبان کی جو رفتار ہے افغانستان میں کنٹرول کرنے کی، وہ بہت زیادہ ہے اور بڑی تیزی سے علاقوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، توقعات سے زیادہ تیزی سے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ اب یہ امریکہ اور برطانیہ ہے۔ بھارت نے پوری کوشش کی طالبان سے مذاکرات کرنے کی، طالبان نے ان کو زیادہ گھاس نہیں ڈالی۔ پھر بھارت نے ہتھیار فراہم کیے، 40 ٹن کا ایک اور 40 ٹن کا ایک، 2 کنسائنمنٹ وہ لے کر آئے، جن میں 122 mm کی جو کینن بلٹس ہیں وہ انہوں نے فراہم کی افغان حکومت کو، طالبان کے خلاف کہ ان سے لڑو۔ تو یہ ایک ریالٹی کے طور پہ وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے اس وقت؟ جی بڑا اچھا کوسچن ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا مین پریارٹی، کیونکہ اگلے 2-3 مہینے بڑے کروشل ہیں، جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں، جو امریکہ بھی اتنی تیز رفتاری سے نکلا ہے، وہ بھی 20 سال یہاں رہے ہیں، ان کو بھی اندرونی صورتحال کا پورا اندازہ ہے، وہ اسی لیے اتنی تیزی سے نکل رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے کنٹرول میں یہ بات نہیں رہی۔ اور آج آپ یو کے کا بھی بیان مجھے سنا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس کو ریئلائز جب کرنے کے لیے، جب تک ہم کوئی دماغ، ہم پوری کی پوری پارلیمنٹ کو تھریڈ بیئر اس میں ڈسکس کرنا پڑے گا۔ اگر فارن پالیسی کو پارلیمنٹ نہیں کرنا اور اس کے بعد فیصلہ ہو جانا ہے، اگر ڈیفنس کو پارلیمنٹ نے ڈسکس نہیں کرنا، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے یہ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ امریکہ کے خلاف ڈٹنے کا، تو اس سے زیادہ کوئی ڈٹ نہیں سکتا۔ جی میاں نواز شریف صاحب نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت ہمیں بلینز آف ڈالرز کی آفر کی گئی، لیکن میاں صاحب کیونکہ ہمارے ملک کا مفاد تھا اور اس مفاد میں وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے دھماکے کر دیے۔ تو اس لیے میاں نواز صاحب کی تو واضح پالی۔ اور پھر کراچی میں رہتا ہوں، عمران، جو کراچی کا میں نے حال 20-25 سال دیکھا، جو دہشت گردی یہاں، وہ بھی ہم نے آ کے مسلم لیگ کی حکومت جب آئی تو یہاں پہ آف کورس رینجرز کے تعاون کے ساتھ، آف کورس سندھ حکومت کے تعاون کے ساتھ، لیکن مین لیڈرشپ میاں نواز شریف صاحب کی تھی، جو دہشت گردی یہاں ختم ہوئی۔ اب جو یہ بہت کروشل میٹر ہے، ہمیں اس کو پورا پارلیمنٹ میں پوری ڈیبیٹ کرنی چاہیے۔ اگر ڈیفنس کے میٹرز کو، میں نے کئی اپنے پروگراموں بیانوں میں کہا، ہمارے وقت ڈیفنس کا جو پاکستان کا بجٹ تھا، یہ آپ ریکارڈ دیکھ لیجئے، $10 ارب تھا، انڈیا کا $65 ارب تھا۔ آج ہم گھٹ کے $10 ارب سے $9 ارب ہو گئے ہیں، اور انڈیا یہ 3 سالوں میں $70-72 ارب ہو گئے، یعنی 6.5 گنا انڈیا تھا تو آج 8 گنا ہو گیا۔